یہ واقعہ امام محمد تقی علیہ السلام کا، یہ امام کا کہ 9 برس کے ہیں کہ امام رضا کی شہادت ہوگی تو 7 برس کے تھے، 9 برس کے ہیں، بغداد میں اپنی والدہ کے پاس۔ اب مامون جو قاتل تھا 8ویں امام کا، مامون الرشید، ان کا بیٹا ہارون الرشید 7ویں امام کا قاتل، مامون 8ویں امام کا، اس نے کیا کیا تھا کہ اپنی بہن کی شادی کر دی تھی 8ویں امام سے تاکہ زہر دلوانے میں آسانی ہو، اور اپنی بیٹی کی شادی کی 9ویں امام سے، لیکن ابھی شادی سے پہلے کا سن لیجئے۔ تو یہ سکون نہیں ملتا تھا اسے، امام کے قاتل کو سکون نہیں ملتا، تو اب یہ بہت پریشان رہتا، طبیبوں سے، اپنے زمانے کے ڈاکٹروں سے کہا کیا کروں، نیند نہیں آتی، انہوں نے کہا بھی تم شکار پہ چلے جاؤ، اس میں سکون ملتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنی فوج سے کہا تیاری کرو شکار پہ جانا۔ جب بادشاہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا جہو حشم کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ گھر سے، اپنے محل سے نکلا، بغداد میں بہت بڑا محل ابھی بھی قلعہ ہے، تو باہر نکلا، اس کے سپاہیوں نے اعلان کیا بادشاہ سلامت، خلیفہ وقت عبداللہ مامون آ رہے ہیں، سب لوگ ادب میں ہٹ جائیں، راستے خالی کریں۔ سارے راستے خالی ہونے لگے، جب راستے خالی ہو رہے تھے بچے بھاگنے لگے، دیکھا کہ ایک بہت کم سن نوجوان بچہ گلی کے ساتھ کھڑا ہے، بھاگنے کے لیے تیار نہیں، چہرہ دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کسی کرار کی نسل سے۔ مامون جیسے گزرنے لگا، گھوڑے، ہاتھی، اونٹ وغیرہ بہت بڑا لشکر تھا، اس نے دیکھا کہ سارے بچے بھاگ رہے ہیں، ایک بچہ بڑے اطمینان سے کھڑا، کہا رک جاؤ ذرا، اس لشکر کو روکو، مجھے اس بچے سے بات کرنی۔ تو ایک مرتبہ بچے سے مخاطب ہوا مامون اور کہنے لگا کہ برخوردار، سب بچے بھاگ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے کہا 3 وجہ سے۔ امام نے کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں رک رہا، اور دوسرے میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو بھاگو، بے خطا فرار نہیں کرتے، مجرم بھاگتے ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے مجھے تجھ سے حسن ظن ہے، اچھی تیری طرف نیت رکھتا ہوں کہ تو معصومین کو نہیں مارتا ہوگا۔ پھر امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ پتہ نہیں ہے، یعنی امام نے اسے اشارہ دے دیا کہ مجھے پتا تو قاتل ہے، کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں تو معصومین کو نہیں مارے گا، لیکن کیا تو نے ایسا کیا؟ ایک مرتبہ سے پسینے آنے لگے، کہا آپ کون ہیں؟ سمجھ گیا یہ عام بچہ نہیں ہے، کہا آپ کون ہیں؟ کہا انا محمد ابن علی۔ کہا کون سے علی؟ آپ کس علی کے بیٹے ہیں؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا۔ کہا خراسان والے؟ امام نے کہا ہاں میں انہیں امام کا بیٹا۔ اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا اسے کسے رسول بنانا ہے کسے امام بنانا۔ کہہ کے چلا گیا، اب آئیے اگر مجھے علم امامت کو پیش کرنا، چلا اور واپس آیا۔ جب واپس آیا تو ایک مرتبہ اس نے راستے میں جب شکار کے لیے گیا، تو عربوں کا آج تک شوق ہے، اگر آپ دیکھیں تصویروں میں عقاب، ان کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں عقاب دیکھیں گے آپ، شکرا عقاب وغیرہ ان کی عادت ہے، تو اس زمانے میں بھی عقاب کا شوق تھا۔ اس نے عقاب دراج کے پیچھے، ایک پرندے کے پیچھے اڑایا کہ یہ جائے جا کے اس پرندے کو پکڑ لا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، نہ دراج نظر آ رہا ہے نہ عقاب۔ بہت دیر بعد عقاب واپس آیا تو ایک چھوٹی سی مچھلی چونچ میں تھی۔ سب سے پوچھنے لگا بھئی دراج پرندے کے پیچھے گیا تھا، واپس مچھلی لے کے آیا کیسے؟ کہ بادشاہ سلامت ہمیں کیا معلوم۔ اب بہت پریشان، کہ ٹھیک ہے میرے عجائب گھر میں رکھ دینا، لکھ دینا مچھلی کے نیچے یہ وہ مچھلی ہے جو بادشاہ مامون کا عقاب ہوا سے لایا۔ ہوا میں مچھلی کہاں سے آئی؟ بہت پریشان، پورے رستے بس یہی سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا مچھلی ہوا میں آئی کیسے۔ جیسے ہی دوبارہ بغداد پہنچا، دوبارہ سب نے اعلان کیا بادشاہ سلامت تشریف لے آئے، سارے بچے بھاگنے لگے، دیکھا وہی بچہ ایک بکری کا کان پکڑ کے، سینگ پکڑ کے بار بار کہتا ہے اسجد للہ، اسجد للہ، اللہ کو سجدہ کر، اللہ کو سجدہ کر۔ مامون رکا، کہا سب روک دو قافلے کو۔ کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بکری سے کھیل رہے ہیں؟ امام نے کہا وما خلقنا للہو واللعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا۔ کہ پھر آپ بکری کو کیا سکھا رہے ہیں؟ امام نے کہا سرکش جانوروں کو خدا کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے، جب جوانی میں آتے ہیں تو بادشاہوں کو خدا کے سامنے جھکاتے ہیں۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، چھپا کے مچھلی کو نکالا۔ لوگ کھیلتے ہیں نا بچوں سے، یہ میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ کہا بتائیے میری مٹھی میں کیا؟ امام نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، کہا بادشاہ شکار پہ جاتے ہیں، جب سکون نہ ملے تو شکار کھیل لیتے ہیں، اور اپنے عقاب کو
پرندوں کے پیچھے اڑا دیتے ہیں، اللہ دریاؤں سمندروں میں بھنور چلاتا ہے، چھوٹی مچھلیاں تاب نہ لاتی ہوئی بھنور میں اڑ جاتی ہیں، عقاب درات کو چھوڑ کے مچھلی پکڑ لاتے ہیں، بادشاہ پریشان ہو جاتے ہیں اور آ کے رسول خدا کی ذریت کا امتحان لیتے ہیں۔ اس نے فوراً کہا کہ شادی کرو گا؟ نہیں، یہ عام بچہ نہیں۔ کہا نہیں، یہ عام بچہ ہے، بچہ ہے غریب ہے۔ کہا نہیں، یہ غریب بچہ نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کون ہے۔ اب یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں جانتا ہوں۔ کہا نہیں، تمہیں کیسے معلوم یہ عام بچہ نہیں؟ کہا ٹھیک ہے، تم اپنے سب سے بڑے مفتی کو لے آؤ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں سنیں گے، یہ پریشان ہو گئے۔ تو ان کے اس حکومت کے مفتی اعظم کا نام تھا یحییٰ ابن اقسم۔ یحییٰ ابن الف کاف سے میم اقسم، تو یحییٰ ابن اقسم سب سے بڑا مفتی تھا، مفتی اعظم بغداد، عراق کا، پورے عراق کا حکومت کا مفتی اعظم تھا، 70 برس کا تھا۔ کہ بلا لو جسے چاہو بلا لو۔ تو اب مفتی اعظم صاحب تشریف لے آئے اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ۔ کہ بادشاہ سلامت، آپ نے بلایا؟ امام سے کہا کہ آپ کے لیے بھی میں تخت لگوا دوں۔ امام نے کہا خبردار، ہم تخت پہ نہیں بیٹھتے، میرے لیے ممبر لگواؤ، ہم رسول خدا کے ممبر کے وارث ہیں۔ امام ممبر پہ آئے، کہا کچھ فاصلے سے رکھنا، اپنے تخت کے ساتھ جوڑنا مت میرا ممبر، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ممبر اس تخت کے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ وہ کچھ فاصلے سے بیٹھا، امام کا ممبر لگوایا گیا، امام ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے مأمون نے یحییٰ ابن اقسم سے کہا جو چاہو سوال کر لو اس بچے سے۔ اس نے کہا میرا کوئی جوڑی نہیں ہے، یہ بچہ ہے، میں مفتی اعظم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے عالم اسلام میں، یہ بچہ ہے، کسی بھی شاگرد سے میرے مناظرہ کروا لیں۔ تو ایک مرتبہ مامون نے کہا نہیں، تو خود سوال کر، کوئی اچھا مشکل سوال لے کے آ، توجہ ہو۔ اس نے بہت سوچا، ہمارے ہاں نا فقہ میں 54 باب ہیں، 54 یہ 56 باب ہیں، کتاب الطہارہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، دیات ہے، قصاص ہے۔ پریشان ہو گئے، سارے ابواب نہیں گنوا رہا۔ تو 56 ابواب میں اس نے سوچنا شروع کیا سب سے مشکل باب کون سا؟ تو اس نے کہا بھئی حج سب سے مشکل ہے۔ پھر اس نے سوچا حج میں سب سے مشکل کیا؟ تو حج میں جب احرام باندھ لیتے ہیں نا تو 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، آئینہ دیکھنا حرام ہو جاتا ہے، خوشبو لگانا حرام، 24 چیزیں حرام ہیں، سب چیزوں کے کفارے الگ الگ ہیں۔ آج تک بڑے بڑے علماء کو جا کے پوچھ لیں کفارے زبانی یاد نہیں ہوتے، بڑے مشکل ہیں، وہ دیکھ کے ہی بتانے پڑتے ہیں جو حدیث معصوم نے بتائیں 24 کفارے، آسان نہیں یاد کرنا۔ تو عزیزان گرامی جو مسلسل حج پہ جاتا ہے اسے یاد رہتا ہے، اس کے علاوہ تو اس نے کہا بھئی سب سے مشکل حج میں سب سے مشکل کفارات۔ تو اس نے سوچا کفارے سے سوال کرتا ہوں، بچے کو کیا پتا ہوگا، میرے تو کسی شاگرد کو بھی یاد نہیں۔ کہا برخوردار بتائیے، ایک آدمی حالت احرام میں ہے اور اس نے شکار کر لیا، اب حالت احرام میں شکار حرام ہے، تو اس نے کہا بھئی برخوردار بتائیں، اس نے شکار کیا حالت احرام میں، کفارہ کیا؟ سارا دربار جیسے آپ خوش چپ ہیں، سب چپ ہو گئی، اتنا مشکل سوال بچے سے کر لیا، ہمیں نہیں پتا، بادشاہ بھی پریشان، یہ سوال بھی کہاں سے لے کے آیا۔ تو ایک مرتبہ امام نے اس یحییٰ ابن اقسم کو دیکھا، کہا تمہارا سوال ناقص ہے۔ یحییٰ کو غصہ آیا، کہا کیا مطلب سوال ناقص ہے؟ امام نے کہا تم سوال مکمل کر لو، میں جواب دے دیتا ہوں۔ کہا کیا مطلب سوال مکمل کروں؟ سوال یہی ہے، احرام میں شکار کر لیا، کفارہ کیا؟ امام نے کہا سوال تیرا ناقص ہے، تو سوال پورا کر، میں جواب دوں۔ اب اس نے پلٹ کے کہا سوال ناقص کیسے ہے، یہ تو بتا۔ امام نے کہا تو نے یہ نہیں بتایا، جس نے احرام باندھا تھا وہ عمرے کا احرام تھا یا حج کا؟ نعرہ نہیں آئے گا ابھی۔ امام نے 13 سوال بتائے۔ امام نے کہا یہ بتا، وہ جو احرام باندھا تھا حج کا احرام تھا یا عمرے کا؟ بچہ تھا احرام باندھنے والا یا بالغ تھا؟ جس نے شکار کیا تھا اس نے حرم میں شکار کیا تھا یا حرم سے باہر؟ پرندے کا شکار کیا تھا یا جانور کا؟ اگر جانور تھا تو جانور بڑا تھا یا چھوٹا؟ شکار کرنے والا آقا تھا یا غلام؟ پہلا شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا؟
اور اگر پہلے شکار کر چکا تھا تو مسئلہ جانتا تھا یا جاہل تھا؟ شکار کرنے کے بعد شرمندہ تھا یا کوئی شرم نہیں تھی؟ رات میں شکار کیا تھا یا دن میں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ امام نے 13 سوال نکالے، کہا اب بتا تیرا سوال کیا؟ کچھ دیر چپ رہا، کہا مجھے خود نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کہا میں نہیں جانتا میرا سوال کیا۔ سارا مجمع کہنے لگا اللہ اکبر، بچہ اتنے سوال ایک مفتی اعظم کے سوال سے نکال رہا۔ مامون نے خاموشی سے کہا فرزند رسول یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، بعد میں مجھے بھی سمجھائیے گا سب کے کفارے کیا ہیں۔ آج شیعہ سنی تمام علماء نے جو حج کے کفارات لکھے ہیں وہ ایک 9 برس کے امام سے پوچھ کے لکھے ہیں۔ علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے گیت میں گاؤں گا، اور خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پہ تمہیں جلاؤں گا۔ نعرہ حیدری! توجہ ہے نہیں جناب؟ کتنی باریکیاں ہیں صرف امام بتا سکتے ہیں۔ اب یحییٰ بہت پریشان ہوا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ امام نے کہا نہیں ابھی تو نے سوال کیا، اب میرے سوال کی باری ہے۔ اب وہ پریشان کہ میرے سوال کا یہ حال کیا ہے، یہ مجھ سے سوال کریں گے تو میرا کیا حال کریں گے؟ تو امام نے کہا میرے سوال کی باری ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول اگر جواب آتا ہوا تو دوں گا، نہیں تو پھر آپ ہی سے سیکھوں گا۔ میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا ہوگا میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، نظام ہے، وقت نہیں رہا کہ میں امام کے سوال کو پیش کروں۔ بہت تفصیل سے امام نے سوال کیا، سارے مجمع نے کہا اللہ اکبر، حجت خدا ایسا ہے جسے اللہ اپنی حجت بنائے۔ اب ایک مرتبہ مامون نے کہا فرزند رسول میں اپنی بیٹی سے آپ کا عقد میں پڑھوں یا جس مفتی سے آپ کہیں وہ پڑھ دیں؟ امام نے کہا خبردار، نہ تو پڑھے گا نہ یہ مفتی۔ کہ تجھے نہیں پتا رسول خدا نے علی مرتضیٰ کا عقد پڑھا تھا؟ نہیں لوگ کہ حسن و حسین علیہ السلام کی علی مرتضیٰ علیہ السلام نے عقد پڑھے تھے، اور ہر امام اگر میرے بابا یہاں پہ ہوتے میرے بابا میرا عقد پڑھتے، لیکن اب کیونکہ میرے بابا جیسا کوئی اور نہیں ہے میں اپنا عقد خود پڑھوں گا۔ توجہ، یہ جو ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں نا وہ نویں امام کا 1200 سال سے تمام علماء جو خطبہ پڑھ رہے ہیں وہ نویں امام علیہ السلام کا۔ میں ایک جملہ روک کے کہنا چاہتا ہوں، تو اب ہر امام نے بعد والے امام کا، رسول خدا نے جناب امیر کا حق پڑھا، اب سمجھیے جناب ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ جو رسالت کا نکاح پڑھے وہ ابو طالب ہے۔ یہ رسالت سبحان اللہ، سمجھ میں بھی لیتا ہوں۔ پروردگار آپ کے ان تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ عقیدتیں محبتیں آپ کو شفاعت کا مستحق بنائیں گے۔